اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی، اور وہی حکیم و خبیر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اور وہی غفور و رحیم ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم۔ تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی۔ کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے اس پروردگار کی قسم جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، بلکہ ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں سرگرم ہیں، وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ اس کے منکرین البتہ تمہارا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ لوگو، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اسر نو پیدا کیے جاؤ گے؟ یہ خدا پر جھوٹ باندھ لایا ہے، یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منیب۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے جو آسمان اور زمین ہیں ان کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ خدا کے بندو، یہی نشانیاں ان سرگزشتوں میں بھی ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا کہ پوری اور کشادہ ڈھیلی ڈھیلی زرہیں بناؤ، اور ان کی بناوٹ میں بھی پورے تناسب کو ملحوظ رکھو، اور تم سب اچھا عمل کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے تھے جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اسے ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بناتے تھے، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور پہاڑ جیسی چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ یہی جنات ہیں جنہیں تم عالم الغیب سمجھ کر خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، یہ سلیمان کی غلامی کرتے رہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو زمین کے کیڑے ہی نے اس کی موت کا پتہ دیا جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ سلیمان جب گر پڑا تب جنوں کی حقیقت خود ان پر بھی کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔
لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ قریش کے لوگوں، سبا نے بھی وہی کیا تھا جو تم کر رہے ہو۔ درا حالی کے اہل سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں بہت بڑی نشانی تھی۔ دائیں بائیں باغوں کی 2 قطاریں۔ یہ سب زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کے شکر گزار رہو۔ زمین زرخیز و شاداب اور پروردگار بخشش فرمانے والا۔ پھر بھی انہوں نے سرتابی کی تو بالآخر ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو ان کے لیے 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کی کچھ تھوڑی سی جھاڑیاں تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، اور ایسا بدلہ ہم ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھیں ایسی بستیاں آباد کیں جو سامنے راستے پر تھیں، اور ان کے اندر ان کے لیے سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں کہ ان میں دن رات بے خوف و خطر سفر کرو۔ مگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تو گویا زبان حال سے کہہ دیا کہ پروردگار ہماری منزلوں کو دور دور کر دے، اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے بالآخر انہیں افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اسی کے راستے پر چلے، ایمان والوں کے ایک گروہ قلیل کے سوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کو ان پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم نے یہ مہلت اس کو دی تو صرف اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ معلوم کر لیں جو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیرا پروردگار اے پیغمبر ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ ان سے کہو کہ ذرا بلاؤ انہیں جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں کے بنانے میں ان کا کوئی ساجھا ہے، اور نہ اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اس کے حضور کوئی شفاعت کام نہیں آتی الا یہ کہ وہ خود کسی کے لیے اس کی اجازت دے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو تمہارے یہی معبود ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ حق ارشاد ہوا اور وہ عالی مقام ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ ان سے پوچھو تمہیں زمین اور آسمانوں سے کون روزی بہم پہنچاتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں، اس کا فیصلہ خدا ہی کے سپرد ہے۔ ان سے کہو نہ ہمارے کسی جرم کی تم سے کوئی پرسش ہونی ہے اور نہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کہو ہمارا پروردگار ہم سب کو ایک دن اپنی عدالت کے لیے جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ وہی بہت بڑا فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر خدا سے ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ عزیز و حکیم ہے۔ وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون۔ یہ نہیں سنتے تو ہم دوسروں کو مخاطب بنا لیں گے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں پر افسوس ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کی دھمکی سنا رہے ہو؟ انہیں بتا دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹو گے نہ آگے بڑھو گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. یہ منکرین کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو کبھی نہ مانیں گے اور نہ اس کو جس کی یہ آگے خبر دے رہا ہے، اور اگر تم دیکھتے جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے اس طرح کہ ان میں سے ایک دوسرے پر بات ڈال رہا ہوگا، پھر تم دیکھتے کہ یہ کس انجام کو پہنچے ہیں. جو لوگ دبا کر رکھے گئے تھے اس وقت وہ اپنے متکبرین سے کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو پیغمبر کی بعثت کے بعد حق اس قدر واضح ہو گیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہوتے. اس کے جواب میں متکبرین انہیں جو دبا کر رکھے گئے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو. دبے ہوئے لوگ متکبرین کو جواب دیں گے بلکہ تمہاری دن رات کی چالیں تھیں جو یہاں تک لے آئی ہیں، جبکہ تم ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں. پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دلوں میں پچھتائیں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے کیا حاصل؟ ہم ان منکروں کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے، یہ وہی بدلہ پائیں گے جو کرتے رہے تھے. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پیغمبر. ہم نے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے اس کے اغنیا نے یہی کہا کہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں اور ہم پر کوئی عذاب بھی آنے والا نہیں ہے. ان سے کہو حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. خدا کے بندو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے
جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے۔ البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی ہیں کہ جن کے لیے ان کے عمل کا کئی گنا صلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو نیچا دکھانے کے لیے ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں سرگرم ہیں وہ پکڑے ہوئے عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ کہہ دو میرا پروردگار ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی پرستش کرتے رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، ان کے مقابل میں تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ سو تم نے دیکھ لیا کہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو جھٹلاتے رہے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ۔ ان پر افسوس، انہیں جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے۔
اور ان منکروں نے اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، جس طرح بنی اسرائیل کو دیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان پر افسوس، اس پر بھی یہ ناقدری کر رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان سے اگلوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ خدا را تم دو دو ایک ایک کر کے اٹھو، پھر غور کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک عذاب شدید سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ ان سے کہو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے مانگا ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ ان سے کہہ دو میرا پروردگار حق کو لازماً باطل پر مارے گا، وہ سب بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور اسے مٹنا ہی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے نہ اعادہ۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیج رہا ہے۔ مجھے اب جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہوں گا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اگر تم دیکھ پاتے تو ان کی بے بسی دیکھتے اے پیغمبر، جب یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے پھر کہیں بھاگ نہ سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔
اس وقت بول اٹھیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جس پر ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا تھا، پر اتنی دور سے اب وہ ایمان کہاں ان کے ہاتھ آئے گا؟ اس سے پہلے یہ اس کا انکار کر چکے اور دور ہی سے اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے۔ ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، جیسا اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح الجھا دینے والے شک میں پڑے رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت بھی لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک لے تو اس کے روک لینے کے بعد اسے پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اس لیے لوگو، اللہ کے جو احسانات تمہارے اوپر ہیں ان کا دھیان کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے؟ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اس کے باوجود اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کچھ غم نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلا دیا گیا تھا۔ خدا انہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ سارے معاملات بالآخر خدا ہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ لوگو، اللہ کا وعدہ شدنی ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز
اللہ کے بارے میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اسی لیے اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے وہاں سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ یہ نہیں مان رہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے پیغمبر۔ پھر کیا وہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسی کو اچھا سمجھنے لگا ہے، اسے تم ہدایت دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سو ان پر افسوس کر کر کے تم اپنے کو ہلکان نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ واللہ الذی أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ لوگو، اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر ہم نے انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیا، پھر ان کے پانی سے اسی زمین کو اس کے بعد کہ وہ مری پڑی تھی زندہ کر دیا۔ لوگوں کا سر نو زندہ ہو کر اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو وہاں عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے چاہے، اس لیے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی جناب میں پاکیزہ کلام پہنچتا ہے اور اچھا عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی سب تدبیریں بالآخر غارت ہو کر رہیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور لوگو، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کے علم کے بغیر نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے، اور کسی عمر والے کو نہ عمر دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے، مگر وہ بھی ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کام کے لیے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ آسان سی بات ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جو وہاں عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے چاہے، اس لیے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی جناب میں پاکیزہ کلام پہنچتا ہے اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی سب تدبیریں بالآخر غارت ہو کر رہیں گی۔
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. یہ دنیا مجموعہ ازداد ہے جس میں وہی توافق پیدا کرتا ہے. تم غور کرو، دونوں دریا یکساں نہیں ہیں. ایک میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور ایک کھاری، کڑوا ہے. اور تم دونوں سے تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جس کو پہنتے ہو، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ دور دراز علاقوں میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرو. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. دونوں ایک بندھے ہوئے وقت کے لیے چل رہے ہیں. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے. اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. تمہیں ایک باخبر کی طرح کوئی دوسرا یہ حقائق نہیں بتائے گا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لوگو، اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی قدر کرو. تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آ پڑی ہے. اللہ تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق یہاں لے آئے. یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. اس لیے متنبہ ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے پکارے گا تو اس میں سے کچھ بھی بٹایا نہ جائے گا، چاہے جس کو پکارا جائے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں سنتے
تو انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، تم صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے، اور ایک دن پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ تمہارے مخاطبین سب یکساں نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے یکساں نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرے بھی یکساں نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں بھی یکساں نہیں ہوتی، اور نہ زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے۔ تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول نہایت واضح دلائل اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے، پھر ان کے منکرین کو میں نے پکڑا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے رنگ رنگ کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے دھاریوں والے ہیں اور گہرے سیاہ بھی۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی کئی رنگ کے ہیں، لہذا ہر شخص سے ہر چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير۔ تمہارے مخاطبین میں اے پیغمبر جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اس لیے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر بھی دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کریں گے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے وہی حق ہے، ان پیشین گوئیوں کے مصداق جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ یہی حق اہل کتاب کے پاس بھی تھا مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں اب ہم نے اپنے بندوں میں سے اس شرف کے لیے منتخب کیا ہے۔ سو ان میں سے کچھ تو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں اور کچھ ان میں سے بیچ کے راستے پر ہیں اور کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، اور وہ یہ نعمتیں پا کر کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہر طرح کا غم ہم سے دور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پروردگار بخشنے والا، قبول فرمانے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشہ کی اقامت کے گھر میں اتارا ہے۔ اس میں ہمیں اب نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کبھی تکان لاحق ہوگی۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى علیہم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها
كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. اس کے برخلاف جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے کچھ ہلکا کیا جائے گا کہ ذرا دم لے سکیں۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے ویسے نہیں جیسے ہم اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے وہ اس میں یاد دہانی حاصل کر سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا، سو اب چکھو اپنے کیے کا مزہ کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ کے سامنے اس وقت کسی بہانہ جوئی کا موقع نہ ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زمین اور آسمانوں کے ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہی ہے جس نے تمہیں اس سرزمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے، اب چاہے ماننے والے بنو یا انکار کرو۔ پھر جس نے انکار کر دیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے پروردگار کے نزدیک اس کے غضب کو بڑھانے ہی کا باعث ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ ان سے کہو ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی گرفت سے تمہیں بچا لیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور بالفرض وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔
تم ان کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو تو یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ یہ اس سے پہلے خدا کی کڑی کڑی قسمیں کھاتے رہے کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو یہ دوسری ہر قوم سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس کے آنے نے ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، اور بری چال تو بالآخر اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ سو اب یہ اسی سنت کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوئی تھی۔ یہی بات ہے تو تم خدا کی اس سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ خدا کی اس سنت کو کبھی ٹلتا ہوا دیکھو گے۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ درحال کہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ لوگوں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ خدا کو عاجز کر دے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ لہٰذا ایک دن یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ لوگوں کو ان کے اعمال پر اگر اللہ فوراً پکڑتا تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو لازماً پکڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔